عمران خان کے بارے میں تو چلیے سمجھ آتی تھی کہ ان کی ڈسکوالیفیکیشن ہوئی، 2018 کے الیکشن میں نواز شریف ڈسکوالیفائڈ تھے، لیکن یہ اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کے پیپر ریجیکٹ ہونا، یہ سمجھ سے بالا تر ہے۔ میں صرف یہ کہوں، میں تو یہاں آیا تھا کہ چلو ایک چھوٹی سی بریک ہو جائے، لیکن یہاں بریک نہیں، یہاں تو میرا خیال ہے یہاں سے بھی مجھے بریک لینی پڑے گی، کیونکہ جو گالیاں ہمیں پڑ رہی ہیں پاکستان میں، اللہ، میں نے کبھی ایسی غلیظ گالیاں اور تنقید اتنی کبھی نہیں دیکھی۔ ٹھیک ہے، تنقید ہوتی ہے، لیکن ہمارے اس وقت سسٹم پہ جو گالیاں اور تنقید اور بددعائیں لوگ دے رہے ہیں، اس طرح دے رہے ہیں کہ ان کے دلوں میں زہر ہے۔ اب بات آتی ہے سوال، آپ کی نے بھی سوال کر دیا وہ، اب یہ جو سوال ہے، یہ اگر آپ اس کو ایک بڑے ٹھنڈے دل سے آرام سے اس کو اینالائز کریں تو اس کے اندر کیا ہے؟ سوال کے اندر یہی آتا ہے کہ ہم اپنی جمہوریت کا جو بھی جس کو آپ جمہوریت کہتے ہیں، اس کا بیڑا غرق نہیں، اس کا ہم بالکل ڈسمینٹل کر رہے ہیں۔ پہلے تو ہم انسٹیٹیوشنز کو ڈسمینٹل کرتے تھے، اب پولیٹیکل پارٹیز کو ڈسمینٹل کر رہے ہیں۔ تو یہ جو ہے، یہ یہاں تو میں نے دیکھ لیا، یہاں میری ملاقاتیں ہوئی ہیں 2 پارلیمنٹیرینز کے ساتھ بھی، ابھی وہ چلے گئے چھٹیوں پہ، یہی وہ کہہ رہے ہیں کہ what are you doing to your system, why are you hell bent on destroying your country؟ کہتے ہیں اس کا آج رزلٹ نہیں آئے گا، اس کا رزلٹ ابھی آگے آپ کو ملے گا۔ تو کیا یہ شارٹ ٹرم جو ہم پالیٹکس کر رہے ہیں، کیا از اٹ ان دا بیٹر انٹرسٹ آف پاکستان؟ از اٹ کہ ہمارا سسٹم بالکل اچھا ہو جائے گا، کسی کو نکالیں گے، کسی کو رکھیں گے، یا کیا کریں گے؟ اس کا کیا فائدہ کیا ہے؟ ہاں، اگر تو اس کا بہت اچھا فائدہ ہے، میں تو کہتا ہوں دبا کے سب کو کر دو۔ اگر نہیں ہے تو شارٹ ٹرم آپ کیوں اینیموسٹی لے رہے ہیں؟ لوگوں کے دل یہاں بڑے خراب ہوئے ہیں، اینڈ پاکستان میں تو ہمیں پتہ ہی ہے کیا ہو رہا ہے۔ سو دا کوشچن از کہ ہم اس کو ایک سنجیدگی کے ساتھ بیٹھ کے ریزالو کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ ایک وقت پہ ایک بندہ آپ کا وزیر اعظم بنتا ہے، دوسرے وقت آپ اس کو آن ون گراؤنڈ اور دی ادر آپ نے نکالنا ہی ہے، تو پھر آپ اگر ایسے ٹیکٹکس استعمال کریں گے تو آئی ڈونٹ تھنک ڈیموکریسی ول ایور کم ٹو پاکستان، نو اٹ ول ناٹ، اینڈ پھر آپ چھوڑ دیں یہ جمہوریت کے پی جے، اچھا یہ معاملہ میں اگر آپ کی بات کو ہی آگے بڑھاؤں، یہ معاملہ عمران خان کا پی آئی کا نہیں ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں آپ دیکھیں، وزرائے اعظم کو ڈسکوالیفائی کرنا اور پھر ان کو الیکشن سے دور کر دینا ہمیشہ یہ رہا ہے پاکستان کی تاریخ میں، اور اس کے نتیجے میں بڑے بھیانک نتائج ہم نے بھوگتے۔ مثلا آپ کو حسین شہید سہروردی کی ایپیسوڈ یاد ہے، ان پہ ایک ایسا کیس بنا دیا گیا جس کا انہیں علم ہی نہیں تھا، اور جب ان کا کیس سنا جا رہا تھا تو انہوں نے وہ چٹ پیش کر دی پریزیڈنٹ کی کہ جناب یہ جو آپ میرے پہ الزام لگا رہے ہیں، میرا تو آرڈر ہی نہیں تھا، یہ پریزیڈنٹ نے مجھے بھی چٹ بھیجی تھی۔ لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا، اور اس کے بعد اس کی ڈسکوالیفیکیشن کے نتیجے میں وہ جو عوامی مسلم لیگ ہوا کرتی تھی وہ عوامی لیگ بن گئی، اور عوامی لیگ بن گئی تو بنگلہ دیش بن گیا۔ یہ تو ایک خوفناک ہم نے پہلے بھگتا، سبق ہم نے پھر بھی نہیں سیکھا۔ اس کے بعد بھی اگر آپ دیکھیں 2002 کا الیکشن وہ الیکشن تھا جس میں فارمر پرائم منسٹر شہید محترمہ بے نظیر بھٹو، آصف زرداری، شہباز شریف، نواز شریف، یہ لوگ اس میں حصہ نہیں انہوں نے لیا، اور اس کے بعد 2008 کے الیکشن میں نواز شریف نے حصہ نہیں لیا، اور 2018 کے الیکشن میں نواز شریف نے حصہ نہیں لیا، اور اب عمران خان۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ معاشرے میں پولرائزیشن تو بڑھ رہی ہے لیکن ادارے بھی کمزور ہو رہے ہیں۔ اب یہ جو ایک اور بھی معاملہ ہوا پی جے آپ کی ایبسنس میں ہی، جو ہی آپ روانہ ہوئے، وہ یہ ہوا کہ پی ٹی آئی سے بلے کا نشان لے لیا گیا، ان کے الیکشنز کو نل اینڈ وائڈ قرار دے دیا گیا، جس کے بعد ایک نئی کنٹروورسی جو ہے وہ چھڑ گئی۔ پشاور ہائی کورٹ میں پٹیشن گئی، انہوں نے ریسٹور کر دیا۔ اب آج کی اطلاعات یہ ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان پشاور ہائی کورٹ میں اسی کے فیصلے کے خلاف ایک پٹیشن کرنے جا رہا ہے جس میں ڈی بی غالباً سنے گا۔ تو یہ بھی ایک ٹکراؤ کی کیفیت جو ہے ہمیں عدلیہ اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے درمیان جو ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ یہ ملک کو کس طرف لے کے جائے گی؟ یہ ملک کو بالکل، وہ کہتے ہیں نا، روڈ ٹو ڈیزاسٹر، اور یہ روڈ ٹو ڈیزاسٹر جو ہے یہ اس کے سب ذمہ دار ہوں گے۔ آج مجھے بتائیں سب سے پہلے کہ یہ جو آبجیکشنز اتنے لگا رہے ہیں یہ چیف الیکشن کمشنر، جو کہ میری نظر میں سب سے بدترین قسم کے یہ الیکشن کمشنر نظر آئے، بدترین قسم کے۔ کسی سے بات کر لو، کسی جج سے بات کر لو، وہ کھل کے نہیں کوئی بولے گا،
آپ کسی فوجی سے بات کر لو وہ بھی نہیں بولے گا, آپ کسی بزنس مین سے بات کرو وہ بھی کھل کے نہیں بولے گا. لیکن اس الیکشن کمشنر نے پاکستان کے الیکشن کا بیڑا غرق کر دیا ہے, اینڈ ہی ول بی سین ایز دا ڈارکسٹ الیکشن کمشنر ان دس کنٹری, ڈارکسٹ آنیسٹلی. اینڈ ایسے الیکشن کمشنر کو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو تو اکاؤنٹیبل کرنا پڑے گا آپ کو. میں تو اس کے اوپر کیس کروں گا انشاءاللہ. جب بھی مجھے موقع ملا I will put a petition against him for misuse, malpractice and destruction of our election system in Pakistan. یار آپ پاکستان کی عوام کی نبض پہ کھیل رہے ہو, آپ نے بڑا غرق کر دیا ہے, اور آپ آپ نے ایک ٹسل بنا لی ہے, ایگو بنا لی ہے. کیا آپ are you a puppet on a string? Don't you been a former justice یار, خدا کے لیے. کوئی تو انسان میں غیرت ہوتی ہے. آپ نے تو کچھ چیز مجھے نظر ہی نہیں آ رہی. میں کیا بول رہا ہوں, میں تو عوام کی آواز بول رہا ہوں. آپ چلے جائیں پورے عوام کے اندر, آپ کے یہی سینٹیمنٹس ہیں. تو the question arises کہ میں سمجھتا ہوں ابھی بھی ہم فیس سیونگ کر سکتے ہیں, ڈیمیج کنٹرول کر سکتے ہیں. مبشر کہ اگر ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف آ جائیں, ان کو سب کو بٹھائیں. اب کہیں گے جی فوج کیوں آئے, اور بھائی تم ویسے تو سیکھتے نہیں ہو, ویسے تو ٹھیک ہوتے نہیں ہو. تو اگر آپ کے پاس ایک آدمی آ جاتا ہے جو کہ آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے اور پھر پیچھے چلا جاتا ہے, what's the harm in that? There's no harm. ہم ڈنڈے سے چلنے والے لوگ ہیں میرے بھائی, ہم پیار محبت کے ساتھ چلنے والے نہیں ہیں. یہ انڈیکیٹر آپ کو روڈ پہ بھی مل جاتا ہے. تو جب یہ انڈیکیٹر مل جاتا ہے تو آپ کو نبض ہماری قوم کی پتہ چل جاتی ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں آج بھی ہمارے پاس ڈیمیج کنٹرول کا موقع ہے. مبشر آرمی چیف کو چاہیے خدا کے لیے سب کو بٹھاؤ اور بولو بھائی پاکستان کے لیے کام کرو. یہ اگر تم پاکستان کے لیے نہیں کام کر رہے ہو, میں تمہیں چانس دے رہا ہوں. اگر تم نہیں کیا تو then I will have no alternative. So پھر then that is the route. فوج کو کوئی شوق نہیں ہے آنے کا, آپ مجبور کرتے ہیں ان کو لانے کا. اور جب آپ مجبور کرتے ہیں, جب وہ بیٹھ جاتے ہیں, پھر آپ کو جمہوریت یاد آ جاتی ہے. جب وہ نہیں آتے ہیں پھر آپ کو فوج یاد آ جاتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں مبشر ہم نہ تیتر ہیں نہ بٹیر ہیں, اور ایک ہی سلوشن ہے, جو مرضی کرے, کسی کو اچھا لگے برا لگے, لیکن اس وقت فوج کو بھی چاہیے نہ تیتر نہ بٹیر, آپ آ جائیں اور ان کو بٹھا دیں, ان کو چانس دے دیں, بالکل ان کو چانس دیں کہ بھائی یہ جتنی بھی میل پریکٹسز ہو رہی ہیں, کبھی کوئی سپریم کورٹ ادھر کچھ کر رہا ہے, کبھی الیکشن کمیشن کچھ کر رہا ہے, کبھی لوکل باڈیز کا کوئی مسئلہ پڑ جاتا ہے, کبھی مہنگائی کا بڑھتا ہے, آپ ایک ٹیم بولو جی, یا تو پھر میں ٹیم لے کے آ رہا ہوں, پھر بعد میں رونا مت. یہ سلوشن ہے, یہ ورنہ 74 سال سے ہم یہی بات کر رہے ہیں.